رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يسر ولا تؤسر وتمم بالخير. Surah At-Tawbah, ayah number 78, para number 10. Surah At-Tawbah, ayah number 78 and para number 10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يعلم أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. پیچھے آیتیں منافقین کی حرکتیں اور کس طرح سے ان کی سازشیں، اور پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ان کے مخفی راز اور سرگوشیوں تک کو جانتا ہے، اور یہ بھی کہ اللہ غیب کی سب باتوں کو خوب جانتا ہے. نو میٹر منافقین یہ سمجھیں کہ جو ہے نا وہ بہت سمارٹ ہیں دنیا کے اعتبار سے، مگر ہمیشہ جو لیک آف علم ہوتا ہے، جو ناقص العلم کیا ہے کہ انسان کو جو ہے نا غفلت کی طرف لے جاتا ہے. الذين يلمزون المتبعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. ان منافقوں میں کچھ ایسے ہیں جو خوشی سے صدقہ کرنے والے مومنوں پر تانا زنی کرتے ہیں، اور ایسے تنگ دست مسلمانوں پر بھی جو اپنی مشقت کی کمائی کے سوائے کچھ نہیں رکھتے. یہ منافقین ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ ان کا مذاق انہی پر ڈال دیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. منافقین کیسے مذاق اڑاتے؟ کہتے اگر کوئی کچھ دیتا تو کہتے کہ یہ تو دکھاوا ہے، پتہ ہے کہ دکھانے کے لیے انہوں نے جو ہے نا صدقہ کیا. اور اگر کوئی تھوڑا دیتا تو کہتے اوہ اتنے تھوڑے مال سے ان کی جنگی ضروریات کیسے پوری ہو سکتی ہیں. اگر کوئی زیادہ دیتا تو کہتے کہ یہ دیکھو ان کا دکھاوا کیسے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی کہ غزوہ تبوک کے وقت قحط سالی تھی، فصلیں بھی نہیں پکی ہوئی تھیں، اور سفر بہت دور دراز کا تھا، اسلحہ بھی نہیں تھی، بہت قلت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد فنڈ کے لیے یعنی کہ لوگوں کے پاس اپیل کی، جس کے نتیجے میں عثمان عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اتنا چندہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے. سیدنا عمر اپنے گھر کا آدھا اثاثہ بانٹ کر جہاد فنڈ کے لیے لے آئے. ابو بکر رضی اللہ عنہ سارا ہی اثاثہ جو ہے نا لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوئے، اور ہر مسلمان نے اس کو یعنی کہ اس جو ہے نا اس فنڈ میں جو ہے اپنا حصہ لیا. بہت سے ایسے جو لوگ تھے، بہت ہی نادر قسم کے لوگ، اپنی حیثیت کے مطابق، اور اغنیاء نے اپنی حیثیت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے فنڈ اکٹھے کر کے دیا. ایک صحابی ابو عقیل نے رات بھر مزدوری کی جس کی اجرت 1 سا کھجور تھی. ان میں سے آدھا سا گھر لے گئے اور آدھا سا لا کر آپ کی خدمت میں حاضر کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آدھے سا سے اتنی خوشی ہوئی کہ آپ نے وہ کھجوریں ڈھیر کے اوپر پھیلا دی. اور یہ دراصل آدھا سا کھجور کی قدر قیمت نہ تھی، بلکہ اس نیت، شوق اور رغبت کی تھی جس کی بنا پر اس نے اہل و عیال کا پیٹ کاٹ کر آدھا سا لائے. تو اصل صدقے کے پیچھے مال نہیں ہوتا، اماؤنٹ نہیں ہوتا، کوانٹٹی نہیں ہوتی، بلکہ کیا ہے انسان کی نیت ہوتی ہے. استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں، اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا. اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی دعائیں مغفرت کریں تو اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا. وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا ہے، اور ایسے فاسق لوگوں کو اللہ سیدھی راہ نہیں دکھاتا. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ وقالوا لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد الحر لو كانوا يفقهون. پیچھے رہ جانے والے منافق اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے اور پیچھے گھر بیٹھ رہنے پر خوش ہیں. انہوں نے یہ پسند نہ کیا کہ اپنے اموال اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اور دوسروں سے کہنے لگے کہ ایسی گرمی میں جہاد کے لیے نہ نکلو. آپ ان سے کہیے دوزخ کی آگ اس سے بہت زیادہ گرم ہے. کاش یہ لوگ کچھ سمجھتے. یعنی کہ تبوک کی جنگ ایسے وقت پہ تھی
کہ اس وقت قحط بھی تھی اور بہت اس تبوک کی جنگ کو جو ہے نا چیتڑوں والی جنگ بھی کہتے ہیں، کیونکہ لوگ جو ہے نا پیر کو جو ہے نا چیتڑے یعنی کپڑے جو ہے نا پیر پہ باندھ کر جو ہے انہوں نے سفر کیا، یعنی کہ پیروں میں سے خون لوگوں کے جو ہے نا جاری ہو گیا تھا، اور اتنی گرمی، اور اس گرمی میں جو ہے جب نکلے تو منافقین کہتے ہیں نکلنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ جو ہے نا گرم ہے۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِن طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَّ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَّ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ۔ انہیں چاہیے کہ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور انہیں چاہیے کہ ہنسے کم اور روئیں زیادہ، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کا بدلہ یہی ہے، کہ یہی ہے نا کہ منافق بالآخر کفر کے زمرے میں، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جب کسی کو پتہ چل جائے کہ جہنم کی حقیقت کیا ہے تو وہ ہنسنا بھول جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ جہنم کیا ہے تو تم ہنسو گے کم اور رو گے زیادہ۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ، پھر اگر اللہ آپ کو ان منافقوں کے کسی گروہ کی طرف واپس لائے، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَّ أَبَدًا، اور وہ آپ سے جہاد پر نکلنے کی اجازت مانگیں گے۔ تو ان سے کہیے کہ تم میرے ساتھ کبھی نہ نکلو، وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَّ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، اور نہ میرے ہمراہ دشمن سے جنگ کرو گے، کیونکہ تم پہلی دفعہ جب پیچھے بیٹھ رہنے پر خوش تھے تو اب بھی پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، اور اگر ان منافقوں میں سے کوئی مر جائے تو نہ اس کی نماز جنازہ پڑھنا اور نہ دعائے خیر کے لیے ان کی قبر پر کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور اسی نافرمانی کی حالت میں مر گئے۔ یہ بیسیکلی کافروں کا منافقوں کے لیے مغفرت، کیونکہ منافق بالآخر کفر کے زمرے میں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، آج کے دور میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ منافق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی تھی کہ یہ منافق ہیں، اور عبداللہ بن ابی اور پھر جو ہے نا اس کے ساتھی کیا تھے کہ یہ منافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ عبداللہ بن ابی نے اپنا کرتا دیا تھا عباس رضی اللہ عنہ کو جب وہ ننگے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ احسان تھا، آپ نے جب یہ عبداللہ بن ابی جب یہ نا فوت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا دیا، اور عبداللہ بن ابی کے جو بیٹے تھے عمر بن عبداللہ، عمر رضی اللہ عنہ یعنی کہ ان کے بیٹے کا نام تھا اور ان کا نام بھی عبداللہ، تو انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ صحابی ہو گئے تھے، یعنی کہ ایمان لائے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں اپنے صحابی کی خاطر ان کے باپ کو یہ دے رہا ہوں، اور اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے بھی بہت منع کیا کہ یا رسول اللہ نہ آپ اس کی جنازے کی نماز پڑھیں اور نہ جو ہے نا اپنا کرتا دیں، اور پھر آپ اس کے لیے دعائیں مغفرت نہ کریں، تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع کیا تھا کہ آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے دعا کریں گے تو دعا قبول نہیں ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے دعا کروں گا تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے، حالانکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ اور پھر کہا کہ نہ ان کی نماز پڑھیں اور نہ ان کی قبروں پر ہے نا آپ جائیں۔ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان کے اموال اور اولاد کی کثرت سے آپ متعجب نہ ہوں، اللہ تو یہ چاہتے ہیں کہ انہیں چیزوں سے انہیں دنیا میں ہی سزا دیں اور اسی کفر کی حالت میں ان کی جانیں نکل جائیں، یعنی دنیا کا ملنا کفر کے ساتھ عذاب کی نشانی ہے۔ ہم بہت امپریس ہو جاتے ہیں، ہم بہت پتہ ہے ایڈمائر کرتے ہیں کہ دیکھو یہ اتنا دنیا میں ایڈوانس ہے، ان کو دین کا کچھ نہیں پتہ، پھر ان کی دنیا میں ایڈوانسمنٹ ہونے کی وجہ سے پتہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دین کی سمجھ کے بغیر دنیا کا ملنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَاعِدِينَ،
اور جب کوئی صورت اس مضمون کی نازل ہوتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ہمراہ جہاد کرو، تو ان منافقوں میں سے کھاتے پیتے لوگ آپ سے اجازت طلب کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں رہنے دیجئے کہ ہم پیچھے بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ رہیں گے۔ ردوا بأن يكون مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، ان لوگوں نے پیچھے رہنے والوں میں شامل ہونا پسند کیا اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، لہٰذا وہ اب سب کچھ نہیں سمجھتے۔ لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون، لیکن رسول نے اور ان لوگوں نے جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنے اموال اور جانوں سے جہاد کیا، ساری بھلائیاں انہی لوگوں کے لیے ہے، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک الفوز العظیم، اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن میں نہریں بہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک الفوز العظیم، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن میں نہریں بہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ وَجَعَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور دیہاتیوں میں سے کچھ بہانے ساز آئے کہ انہیں بھی جہاد سے رخصت دے دیجیے، اور وہ لوگ بھی بیٹھ رہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹا عہد کیا تھا۔ ان دیہاتیوں میں سے جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا، عنقریب انہیں دردناک سزا ملے گی۔ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ ما علی المحسنین من سبیل واللہ غفور رحیم۔ کمزور اور مریض اور وہ لوگ جن کے پاس شرکت جہاد کے لیے خرچ کرنے کو کچھ نہیں، اگر پیچھے رہ جائے تو کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہو، ایسے محسنین پر کوئی الزام نہیں، اور اللہ دراصل درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کہ جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، اپاہج ہیں، تو وہ کیا ہے کہ اس جہاد سے ایکسمپٹڈ ہے۔ بیسیکلی تبوک کی جو جنگ تھی جس کے لیے جہاد تھا وہ فرض العین تھا، یعنی کہ ہر شخص کو نکلنا تھا، کوئی یہ اسکیوز نہیں لے سکتا تھا، ایمرجنسی ڈکلیریشن تھا، اس کے لیے جانا ہی تھا۔ تو اسی لیے کیا آپ جو مریض ہیں ان کا کیا ہے، ان کے یہ تھا، ان کے لیے ایک ایکسمپٹڈ وہ تھا کہ یو آر ایکسمپٹڈ فار دس، اس لیے کہ کیا ہے کہ نہ تمہارے پاس وسائل ہے اور نہ تمہارے پاس ہیلتھ ہے، صرف ان لوگوں کو چھوڑ دیا گیا۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذْ مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ، اور نہ ہی ان لوگوں پر کچھ الزام ہے جو آپ کے پاس آئے کہ آپ انہیں سواری مہیا کریں، تو آپ نے کہا کہ میرے پاس تمہارے لیے سواری کا کوئی بندوبست نہیں، تو وہ واپس چلے گئے، اور اس غم سے کہ ان کی آنکھیں اشبار تھیں اور ان کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں تھا۔ یہ کون تھے؟ یہ سید مساشری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھیوں نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سواری مانگنے کے لیے بھیجا، میں نے جا کر عرض کیا یا رسول اللہ، میرے ساتھیوں نے مجھے سواری طلب کرنے کے لیے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا واللہ میں تمہیں کوئی سواری نہ دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غصے میں تھے، مگر میں سمجھا نہیں، میں غمگین ہو کر واپس آیا اور اپنے ساتھیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کی اطلاع دی۔ مجھے ایک تو یہ غم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سواری نہ دی، اور دوسرا یہ کہ آپ کہیں مجھ سے خفا نہ ہو جائیں۔ مجھے واپس آئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میں نے سنا بلال مجھے پکار رہے ہیں، اور میں نے جواب دیا تو کہنے لگے چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلا رہے ہیں۔ میں حاضر خدمت ہوا تو آپ نے فرمایا یہ اونٹ کے جوڑے ہیں اور 6 اونٹ لے لو، اور اپنے ساتھیوں سے کہنا ہے کہ یہ اونٹ اللہ نے یا اللہ کے رسول نے تمہیں سواری کے لیے دی ہیں، انہیں کام میں لے آؤ۔ تو یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء رضوا بأن یکونوا مع الخوالف وطبع اللہ علی قلوبهم فهم لا یعلمون، الزام تو ان لوگوں پر ہے جو غنی ہونے کے باوجود آپ سے رخصت مانگتے ہیں، انہوں نے پیچھے رہ جانے والوں کے
ساتھ شامل ہونا پسند کیا اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، لہٰذا اب یہ کچھ نہیں جانتے، یعنی کہ رسول ان کے درمیان موجود ہے اور باوجود اس کے کہ تمہیں وہ کیا چیز تمہیں روکتی ہے، تو کیا ہے کہ انہوں نے دراصل یعنی کہ قرآن کا نہیں بلکہ رسول کا بھی انکار کیا ساتھ، اسی لیے منافقین کی سزا بہت جو ہے نا یہ، کیونکہ کتاب نازل ہو رہی ہے، رسول تمہارے درمیان ہے اور اللہ کی جو ہے نا جو بھی معجزے ہیں وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، خوشخبریاں مل رہی ہیں، باوجود اس کے منافقین کو نظر نہیں آ رہی۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ انسان کی اپنی نیت ہوتی ہے، وہ جس نیت کے ساتھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق اس کے ساتھ جو ہے معاملہ کرتے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ نے اتنی نیت کی، آپ نے اس کام کو کر نہیں پائے۔ کسی انسان کے کام کرنے میں کوئی بھی کام آپ لیں، چاہے وہ دین کا ہو چاہے وہ دنیا کا ہو، انسان کا اپنا عزم اس میں شامل ہے۔ جب تک آپ کا پیشن اس میں، ایون آپ کو کوئی ڈاکٹر بننا ہے تو جب تک آپ کا پیشن اس میں شامل نہیں ہے تو وہ آپ کو اس مقصد تک نہیں لے جاتا۔ يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ جب تم ان کے پاس واپس آؤ گے وہ تمہارے سامنے معذرت شروع کر دیں گے۔ بیسیکلی یہ مالدار منافقین جو پیچھے رہ گئے تھے ان پر یہ آیت نازل کی ہے۔ دنیا میں کیا ہے کہ عمل کے ذریعے یعنی کہ تم جو ہے نا جو کچھ تم جھوٹ کہہ رہے ہو، یعنی کہ اپنے آپ کو جو ہے نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منوا رہے ہو، بیسیکلی یہ جنگ تبوک کی واپسی کے وقت آیتیں نازل ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے یا رسول اللہ تمہارے پاس جب آپ واپس جائیں گے مدینہ تو آئیں گے لوگ آپ کے پاس معذرتیں پیش کرنے کے لیے، آپ ان سے کہہ دیجئے بہانے نہ بناؤ، ہم تمہاری باتوں پر یقین نہیں کریں گے کیونکہ اللہ نے ہمیں تمہارے حالات بتلا دیے ہیں اور آئندہ بھی اللہ اور اس کا رسول تمہارے کام دیکھ لیں گے، پھر تم ایسی بات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب حالات جانتا ہے اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے۔ تو اس سے کیا پتا ہے جنگ تبوک کے واپسی کے وقت اللہ تعالیٰ نے منافقین کہ وہ جو ہے نا 14 نام اللہ تعالیٰ نے بتائے، اور یہی نہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے ایک مسجد تیار کر رکھی تھی، اس مسجد کا نام مسجد الدرار تھا، اور کیا ہے کہ وہ مسجد اس لیے بنائی گئی اور قباء کے قریب تھی، یہ اس لیے بنائی گئی کہ تاکہ مسلمانوں کے لیے کیا ہے مسلمانوں کی سازش کریں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں، اسی لیے درار کا مطلب ہے نقصان پہنچانے والی مسجد۔ اور انفیکٹ یہ لوگ آئے تھے تبوک کی جو ہے نا تبوک سے پہلے، تبوک کی جنگ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انوائٹ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں تمہاری مسجد کی انوگریشن کے لیے ہم واپسی میں جو ہے نا واپس تبوک سے واپس آنے کے بعد ہم اس مسجد کا انوگریٹ کریں گے، بٹ ہوا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں ہی اطلاع دی گئی کہ یا رسول اللہ اس مسجد میں کبھی قدم نہ رکھیں، اور یہ کیا ہے کہ آ کے اور پھر تبوک میں نہ آنے کے بہانے بھی آپ سے پیش کریں گے۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقلبتم إِلَيْهِ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ جب تم ان کے پاس لوٹ کر آؤ گے تو وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے اعراض کرو، سو تم ان سے اعراض ہی کرو کیونکہ وہ ناپاک ہیں، کیونکہ نفاق کا جو ہے ان کے اندر پرابلم تھا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ ان کے کاموں کا بدلہ ہے جو وہ کرتے رہے۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا یرضى عن القوم الفاسقین۔ وہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، اگر تم راضی ہو جاؤ تو بھی اللہ ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا۔ یعنی کہ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ سم ٹائمز یعنی کہ تم قسمیں کھا کر جو ہے نا اللہ کو راضی کرو گے مگر اللہ تعالیٰ کیا ہے تم سے راضی، سم ٹائمز لوگ پیچھے پیچھے آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، جب آپ کے سامنے ہوتے ہیں تو ویری ڈفرینٹ ہوتے ہیں، تو یہ منافقین کا یہی تھا، یہ ان کا نفاق تھا، یعنی کہ ان کا منافقین کی فکر یہ تھی کہ وہ کسی بھی طرح لوگوں میں ہم اچھے ہو جائیں،
ان کو لوگوں کی فکر بہت ہوتی تھی، ٹھیک ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ اپنے اعمال، اپنا تعلق اللہ سے بہتر رکھیں، اللہ کی نگاہ میں کیسے جو ہے نا کیسے ہوں اور میری کیا پریزنٹیشن ہے، یہ ہمیں دیکھنا ہے. العراب اشد کفرا و نفاقا واجدر الا اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولی واللہ علیم حکیم. دیہاتی عرب کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں، اور ان میں سے یہ امکان زیادہ ہے کہ وہ اس دین کی حدود کو نہ سمجھ سکیں. تو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا مجھے خط لکھیے جس میں نصیحتیں ہو، بلکہ زیادہ نہ ہو، بس مجھے پتا ہے کہ ٹو دا پوائنٹ بھیجیں. عائشہ رضی اللہ عنہ نے لکھا سلام علیکہ اما بعد، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اللہ کی رضا لوگوں کو ناراض کر کے تلاش کرے گا، اللہ کی رضا اللہ کو راضی کرتا ہے، لوگوں کو ناراض کر کے تلاش کرتا ہے تو اللہ ان کو راضی کر دے گا اور اللہ کافی ہو جائے گا. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. دیہاتی عرب کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں، اور ان میں یہ امکان زیادہ ہے کہ وہ اس دین کے حدود کو نہ سمجھ سکیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. ان دیہاتیوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو اسے تاوان سمجھتے ہیں، اور تمہارے معاملے میں گردش زمانے کے منتظر ہیں، حالانکہ بری گردش انہی پر مسلط ہے، اور سب کچھ سننے والا اور وہ جاننے والا ہے. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور کچھ عربی ایسے بھی ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور کچھ خرچ کریں اسے قرب الہی اور دعائے رسول کا ذریعہ سمجھتے ہیں. سن لو یہ واقعی ان کے لیے قرب الہی کا ذریعہ ہے، جلدی اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے داخل کرے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یقیناً معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یقیناً معاف کرنے والا، بخشنے والا اور رحم کرنے والا. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اور مہاجر اور انصار دونوں نے سب سے پہلے ایمان لانے میں سبقت کی. ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیے مہاجر اور انصار دونوں کو ریکگنائز کیا ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے احسن طریقے پر ان کی اتباع کی، یعنی کیا کون تھے یہ؟ وہ لوگ جو ان سے پہلے جو تھے احسن طریقے سے اتباع کی تو اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن میں نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. بہت بڑی کامیابی ہے. یعنی کہ اس میں کیا ہے یعنی کہ اولون، یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ والسابقون الاولون،
سبقت کرنے والے. سابقون الاولون کون تھے؟ پائنیئرز تھے. اسلام لانے سے پہلے کی بات، جنگ بدر میں جنہوں نے حصہ لیا تھا، جب اسلام لانے کے بعد، یعنی کہ اسلام بہت ارلی پیریڈ، جو فرسٹ جو ہے نا میسج جو سن کر اسلام قبول کرنے والے، یہ وہی لوگ تھے، السابقون الاولون. اور جب کسی چیز کی بنیاد ڈالی جاتی ہے تو وہ محنت، مشقت، تکلیفیں اس میں سب زیادہ ہوتی ہیں. تو اس لحاظ سے بھی کیا ہے کہ ان کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہوگا. وَمِمَّنْ حَوْلَكَ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُوهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُوهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ. اور تمہارے ارد گرد بسنے والے دیہاتیوں میں کچھ منافق موجود ہیں اور کچھ خود مدینے میں بھی موجود ہیں جو اپنے نفاق پر اڑے ہوئے ہیں. انہیں تم نہیں جانتے، ہم ہی جانتے ہیں. جلدی ہم انہیں 2 مرتبہ سزا دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے. یعنی دنیا میں، برزخ میں. اور دوسرا، دنیا کی اولاد بھی کیا ہوتی ہے؟ بعض وقت عذاب ہوتی ہے، بعض وقت مال دنیا کا عذاب ہوتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو دیہاتی جو منافق ہیں مدینے میں، جو نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، انہیں کیا ہے کہ تم انہیں نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے، منافقین کا جو ہے نا، جن کے دل میں نفاق ہے، لا تعلموہم نحن نعلم، یعنی کہ جب نفاق بڑھتا ہے تو کیا ہے کہ علم میں کمی آ جاتی. علم میں جو رکاوٹ ہے انسان کا نفاق. بعض وقت ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، پتہ ہے کہ ڈاواں ڈول ہو رہے تھے. سم ٹائمز کتاب پڑھتے ہیں، کتاب کچھ کہتی ہے، آپ کا عمل کچھ ہوتا ہے. آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں، کتاب کو دیکھتے ہیں، یعنی کہ ایک پتہ ہے کہ ایک طرف سیٹل نہیں ہوتا. تو ایسی سچویشن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نفاق کیا ہے کہ انسان کے علم میں رکاوٹ ہے. سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ، اور ہم انہیں 2 مرتبہ سزا دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے. یعنی کہ تمہارے لیے قابل اتباع لوگ، یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ پیچھے مہاجرون انصار کو بتا دیا. اور پھر کیا ہے کہ تمہارے لیے دو عذاب ہوئیں گے. ایک کیا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے، کیسے؟ اولاد اور مال کے تحت. اور پھر کیا ہے کہ برزخ کی جو ہے زندگی اور برزخ کا عذاب. اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ آخرت، وہ یردون الی عذاب عظیم، کون سے؟ آخرت کا عذاب. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحیم. اور اس کے علاوہ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، وہ ملے جلے عمل کرتے رہے، کچھ اچھے اور کچھ برے. امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے، کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے کہ اعتراف کرنے والے کچھ ملے جلے گناہ کون تھے؟ جنگے جو ہے نا تبوک کے واپسی کے وقت 80 منافقین تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عذر پیش کرنے کے لیے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا کیا؟ انہیں معاف کر دیا. ان کا عذر سنا. کہتا ہے کہ جس چیز جن کے اندر خیر ہی نہیں ہے تو اچھا ہوا کہ یہ ہمارے ساتھ نہ گئے. مگر ان میں سے کچھ 7 مسلمان تھے جنہوں نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ لیا. اور پھر اللہ تعالیٰ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے اموال میں صدقہ وصول کیجئے اور اس صدقے کے ذریعے ان کے اموال کو پاک کیجئے اور ان کے نفوس کا تزکیہ کیجئے، پھر ان کے لیے دعا بھی کیجئے. بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لیے تسکین کا باعث ہے
اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اور جو پھر جو 7 مسلمان ایسے تھے جو پیچھے رہ گئے تھے، ان کا کچھ معقول عذر نہ تھا، بلکہ کیا تھا، سستی کی وجہ سے وہ جہاد میں شامل نہیں ہو سکی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باس پرس سے کیا ہے پہلے ہی اپنا جرم کا اعتراف یوں کیا ہے کہ اپنے آپ کو مسجد نبی کے ستون سے باندھ دیا اور اپنے آپ پر نیند اور پھر کیا ہے کہ نیند کو حرام کر لیا، اور قسم کھائی کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان مجرموں اور قیدیوں کو اپنے ہاتھ سے نہ کھولیں گے، اسی طرح ہم بندے رہیں گے، خواہ انہیں اسی حال میں موت ہی کیوں نہ آ جائے۔ اور اس میں کون تھے؟ سر فہرست ابو لبابہ تھے، عبد المنذر تھے۔ یہ سب کیا تھے؟ سستی کے مارے تبوک میں شامل نہیں ہو سکے، اور انہیں یہ بھی ڈر تھا کہ اگر ہم جھوٹ کہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دے گا، اور وہ سچویشن زیادہ ورسٹ ہو سکتی ہے۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچ کیا، سچ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا کہ آپ جنت کتنے تھے؟ سارے یہ 7 لوگ تھے، اور بیعت عقبہ کے موقع پر بھی یہ لوگ شامل تھے۔ اور پھر کیا ہوا کہ انہوں نے چونکہ کئی روز تک یہ لوگ بے آبدانہ بے قاب ستون سے بندے رہے تھے، حتیٰ کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے، تب اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ کون سی آیت؟ خذ من اموالہم، یا رسول اللہ ان سے ان کی پینالٹی کیا ہے؟ صدقہ لے لو ان سے۔ صدقہ کیا ہے؟ نفس کا تزکیہ ہے، مال کا تزکیہ ہے۔ اور پھر کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ آپ کیا ہے کہ صدقہ لینے کے بعد انہیں پاک و صاف کرنے کے بعد کیا ہے کہ ان کے لیے دعا کیجیے۔ ایک طرف مال صدقہ، دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ تو اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ صدقہ گناہوں کو کیا ہے؟ مٹا دیتا ہے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اس سے ہمارے لیے سبق کیا ملتا ہے؟ جب کبھی گناہ یاد آئے نا، ٹھیک ہے، یاد جب آتا ہے تو امیڈیٹ صدقہ کر دیں، آپ کے دل میں سکون آ جائے۔ دیکھیں ان صلاتک سکن لہم، یعنی کہ آپ کی دعائیں ان کے لیے کیا ہے؟ سکون کا باعث ہیں۔ الم یعلم ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم، کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے صدقے قبول کرتا ہے، اور یہ کہ وہی تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور نیز ان سے کہیے کہ عمل کرتے جاؤ، اللہ، اس کا رسول اور سب مومن تمہارے طرز عمل کو دیکھ لیں گے، اور عنقریب تم کھلی اور چھپی چیزوں کو جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے، تو تمہیں بتا دے گا کہ جو کچھ تم کرتے رہے۔ تو اس سے کیا ہے کہ یہاں پہ بیسیکلی ایک جو ہے فرق بتا دیا گیا، یہاں پہ ایک منافق اور ایک کیا ہے کہ مسلمان جب ایک غلطی کرتا ہے تو منافق کا طرز عمل کیا ہوتا ہے، ایک مسلمان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ منافق گناہ کر کے یعنی جھوٹے بہانے پیش کرتا ہے، جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، جبکہ مومن اپنے گناہ کا صاف صاف اقرار کر لیتا ہے۔ توبہ صرف اس کی قبول ہوتی ہے جس کے سابقہ ریکارڈ درست ہو، یعنی کہ توبہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ آپ پیچھے آپ اتنی لمبی لسٹ ہے اور آگے سے توبہ نہیں، آپ کو پیچھے کی ساری لسٹ کلیئر کرنی ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ یہ موجودہ گناہ یعنی کہ انسان کی کمزوری کی وجہ سے اگر ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ منافقوں کی توبہ اس لیے قبول نہیں کی، وہ جان بوجھ کر غلط کام کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ پتہ ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کیوں اللہ تعالیٰ ہماری دعا نہیں قبول کرتے، کیوں نہیں سنتے، اور ہم میں سے ہر ایک شخص کو پتا ہے کہ یہ گناہ ہے، اور ہم میں سے ہر ایک شخص کو پتا ہے کہ یہ غلط ہے، باوجود اس کے ہم ایکسکیوز بہانے بناتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر یہاں رہ رہے ہیں تو کیا کریں، ہمیں تو یہ اڈاپٹ کرنا ہی ہے سسٹم، ہمیں ان چیزوں کو جب تک نہ اپنائیں گے تو ہماری تو زندگی یہاں پہ نہیں ہو سکتی۔ کس نے کہا تھا کہ آپ کو ایک ایسی جگہ آئیں اور اپنے ایمان کو اپنی آخرت کو خطرے میں ڈالیں۔ منافقوں کے صدقات اس لیے قبول نہیں کیونکہ ان کے صدقات میں رغبت نہیں، رضائے الہی کا کوئی جذبہ نہیں تھا ان کو، وہ لوگوں کو دیکھ دکھا کے کرتے تھے
ایک صدقہ ہوتا ہے جو خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے، بلکہ منافق کیا ہے، ایک پینالٹی سمجھ کر مجبوراً ادا کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے صدقات کو قبول نہیں کرتے۔ یہاں پہ صدقات بلاؤں کو ٹالتے ہیں اور مغفرت کا بھی ذریعہ۔ کچھ منافقین کی مغفرت کی کوئی صورت نہیں تھی، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے صدقات قبول نہیں کیے، صدقات قبول نہیں ہوئے تو مغفرت بھی نہیں ہے۔ وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور نیز کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کا حکم آنے تک التوا میں پڑا ہوا۔ وہ کون تھے؟ یہ اور 3 مسلمان تھے، مومن تھے، سیدنا کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربی۔ یہ 3 کیا تھے کہ خواہ وہ انہیں سزا دے یا نہ دے، توبہ قبول کر لیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، اور یہ 3 کیا تھے، انہوں نے اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اپنا عذر، کچھ ان کی بڑی جو ہے غلطی نہیں تھی، کوئی بڑا گناہ نہیں تھا کہ they were just procrastinating، آج اور کل کہتے کہہ کے تبو کے وہ 50 دن گزر گئے، اور پھر جب واپس آئے تو انہیں بہت ریگریٹ ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر بہانے عذر نہیں پیش کیا، بلکہ کیا ہے کہ غلطی کا اصرار کیا۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ نیز کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس لیے کہ وہ دعوت حق کو نقصان پہنچائے مسلمانوں، اور کفر پھیلائیں، مومنوں میں تفرقہ ڈالیں، اور یہ مسجد ایسے لوگوں کو کمین گاہ کا کام دے جو اس سے بیشتر اللہ اور اس کے رسول سے برسر پیکار رہیں، اور وہ قسمیں یہ کھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو کیا ہے کہ بھلائی کے سوا کچھ نہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ اگر بد نیتی کے ساتھ کوئی عمل کرے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ اس کو کھول کر سامنے لے آتے ہیں۔ آپ اگر کوئی کام میں اخلاص نہیں ہوتا، بعض وقت لوگ اللہ کا نام یوز کرتے ہیں، بہت بڑا نام یوز کرتے ہیں، مگر نیت اندر سے کھوٹی ہو تو اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ اس کو ایکسپوز کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ جو ہے نا مسجد کا اصل مقصد کفر کو فائدہ نہیں، بلکہ کیا ہے کہ اصل مسجد کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے جو ہے نا وہ جگہ سپورٹیو ہو۔ کہتے ہیں ابو عامر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت حسد کرتا تھا، حالانکہ وہ عبادت گزار تھا، ٹھیک ہے، اور یہ کیا ہے کہ منافقین آپس میں مل کر، یا قباء کے سامنے ہی یہ مسجد، یعنی کہ ایک ہی گلی میں قباء مسجد آلریڈی ہے، وہاں سارے مسلمان اکٹھے میں اللہ نے اس مسجد کے لوگوں کے لیے تعریف فرمائی، اور مسجد کے قباء مسجد کے سامنے جو ہے انہوں نے مسجد ضرار بنائی۔ اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ مسجد کا اصل مقصد بھی فوت ہوتا ہے۔ اس سے یہ بھی حکم دیا گیا کہ اگر ایک گلی میں ایک مسجد ہے تو آپ دوبارہ مسجد، اگر ایک ایریا میں ایک مسجد ہے تو آپ کو دوبارہ مسجد بنانے کا حکم نہیں ہے، کیونکہ آپ کیا کرتے ہیں، کمیونٹی کو کیا ہے ڈسٹرب کر رہے ہیں، سپلٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ پتہ ہے کہ کرنے سے جس ایریا میں جہاں مسجد ہوتی ہے وہاں چاہیے کہ لوگ آپس میں مل جل کر عبادت کریں۔ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ حنین میں کافروں کو جو شکست ہوئی تھی، ان کو کیا تھا، منافقین کو بہت خطرہ بھی محسوس ہونے لگا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ صلاح مشورے کے لیے ہم ایک ایسی جگہ، مسجد ہوگی مگر مسجد کے اندر کیا ہے سارے اسلحہ جو ہے نا اسٹور ہوئیں گے تاکہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائے، اور یہ مسلمانوں کے خلاف سارا منصوبہ بندی اس مسجد میں بیٹھ کر کریں۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ آئیں اس مسجد میں۔ واللہ یشہد انہ لکاذبون لا تقم فیہ ابدا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مسجد ضرار میں کبھی بھی نماز کے لیے کھڑے نہ ہونا۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، کہ وہ مسجد جس کے پہلے دن سے تقوی پر بنیاد رکھی گئی تھی،
وہ مسجد زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اور وہ کون سی مسجد تھی؟ مسجد قباء تھی۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، اور اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ مسجد قباء کے لوگ ہیں جن کی پاکیزگی کا طریقہ یہ تھا کہ رفع حاجت پتھروں کے بعد پانی سے صفائی کرتے تھے۔ اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اگر آپ ٹیشو پیپر سے صفائی کرتے ہیں تو ٹیشو از ناٹ دا سبسٹیٹیوٹ آف واٹر۔ آپ ٹیشو سے صاف کرنے کے بعد آپ دوبارہ جو ہے نا پانی سے جو ہے صفائی کریں۔ افمن اسس بنیانہ علی التقوی من اللہ ورضوان خیر امن اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار به فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ذرا سوچے کیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی رضا پر رکھی ہو، یا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک کھوکھلے گھڑے کے کنارے پر رکھی ہو جو اس کو بھی لے کر جہنم کی آگ میں جا گرے۔ ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ جہاں اخلاص نہ ہو وہاں جنت کا کوئی حصول نہیں۔ دل کی صفائی کی بنا پر اللہ تعالیٰ اس شخص کے عمل کو ریکگنائز کرتے ہیں، اور جہاں دل صاف نہ ہو وہاں عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ کیسے پتا چلتا ہے کہ انسان جو ہے نا اخلاص کے ساتھ کام کر رہا ہے؟ یعنی نیکی کا کام کرنے پر اگر آپ کو کرٹیسزم، نیکی کا کام کرنے پر آپ کو کوئی اپریسیشن نہ ملے، پھر بھی کیا ہے کہ آپ بغیر کوئی ریاکشن کے آپ اپنے کام کو کنٹینیو کرتے رہتے ہیں بجائے اس کے کہ چھوڑ دیں۔ اور اللہ تعالیٰ اسی طرح مومنوں کے اخلاص کو آزماتے رہتے ہیں۔ ٹائم ٹو ٹائم اللہ کی آزمائش ہوتی ہے، کوئی ان کو اپریشیٹ کرے یا نہ کرے، کیا یہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں یا نہ۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالموں کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی کیا ہے ہدایت نہیں دیتا۔ تو نیکیوں کے کام میں حصہ ڈالنا، نیک کام کا ملنا گویا کیا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ چنتے ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، مارتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں۔ تورات، انجیل اور قرآن سب کتابوں میں اللہ کے ذمہ یہ پختہ وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو وفا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا سودا فرمایا کہ اللہ کا سودا بہت غالی اور مہنگا ہے۔ یعنی کہ اللہ کا سودا یعنی کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے جو ہے سودا کرے؟ مومنوں نے اپنی جان اور اپنے مال اللہ کے جنت کے بدلے کیا ہے دے دی۔ تو تھنک اباؤٹ دیٹ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار سورۃ توبہ میں جو ہے نا مومنوں کی جان، مال اور جہاد کی بات کر رہے ہیں۔ اور یہی کیا ہے کہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اس کامیابی پر خوشیاں مناؤ۔ کون ہے وہ کامیاب لوگ؟ کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کامیاب لوگوں کی بات کریں۔ جو آنے والی آیت ہے اللہ تعالیٰ کامیاب لوگوں کی صفات بتا رہے ہیں۔ التائبون والعابدون والحامدون والسائحون والراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ وہ مومن توبہ کرنے والے، یہاں پہ کرائٹیریا دے دیا گیا، وہ کون سے لوگ ہیں؟ جنت کے خریدار، اور جو اپنی جان اور مال دے کر جو ہے نا جنت خریدنا چاہتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے کہ انتہائی قیمتی سودا کرنے والے، التائبون بہت زیادہ توبہ کرنے والے،
عبادت گزار، حمد کرنے والے، روزے دار، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کام کا حکم دینے والے اور برے کام سے روکنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں جو اللہ سے یہ سودا کرتے ہیں۔ اور ایسے مومنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے دیجیے۔ یو نیڈ ٹو چیک اوور سیلف، ہمیں چیک کرنا ہے کہ ہم کس کیٹیگری میں فال ہو رہے ہیں۔ کہ یہاں پہ جنت والوں کی صفات بتا دی۔ السائحون، یہاں پہ التائبون، بہت زیادہ توبہ کرنے والے کب؟ راتوں میں اٹھتے ہیں۔ عابدون، عبادت گزار۔ حامدون، اللہ کی تعریف کرنے والے۔ کیا مطلب؟ اللہ کی تعریف ہمیشہ کیا ہے کہ ان کا دل دھڑک رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کہ کہاں مجھ سے کمی ہو جائے، بس اللہ الحمدللہ، ہر حال میں وہ اللہ کو جو ہے نا اللہ کا شکر ادا کرنے والے۔ السائحون، جس کو کیا ہے کہ یعنی کہ ایسی نیکی کے کاموں کے لیے جو اپنے گھروں سے نکلتے ہیں۔ ساحل، سیاحت کیا ہے؟ سفر کرنے والے۔ الراکی، یعنی کہ جس کو اللہ نے حرام کیا، یعنی کہ لحدود اللہ، جس کو حرام کیا وہیں پر رک گئے، حتیٰ کہ شک والی چیز کبھی چھوڑ دی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ہم بکے ہوئے لوگ ہیں۔ کوئی ہے کسی کا زور کسی پہ چل سکتا ہے؟ ہم اپنی مرضی سے کچھ کر سکتے ہیں؟ ہم نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاں چوائس یہاں پہ بتا دی گئی کہ کیا آپ کو اپنے آپ کو سیل کرنا ہے؟ ہم کیا ہے کہ یہ سول جو ہے نا بینگ ہے اللہ تعالیٰ کہ ہاں ہم بک چکے ہیں۔ ہمارا کوئی جو ہے نا یہ کوئی مرضی یا کوئی ایسی چیز جو ہے نا ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ بشر المومنین، اور خوشخبری دے دیجیے مومنوں کو۔ ما كان لنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ نبی اور ایمان والوں کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش طلب کریں، خواہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ ان پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ مشرکین دوزخی ہوتے ہیں۔ یعنی کون سے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ پیچھے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے دعا کی تھی، اس پر کچھ نہیں اللہ تعالیٰ نے روک لگایا۔ اب مدنی صورت ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ آپ کسی کافر کو دعا نہیں کر سکتے۔ ما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعظة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراہیم لأواہ حلیم۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا کی تھی تو صرف اس لیے کہ انہوں نے اپنے باپ سے اس بات کا وعدہ کیا ہوا تھا، پھر جب ان پر واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے۔ یاد ہے جب جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کو جب نکال دیا باپ نے تو کیا کہا؟ میں آپ کے لیے دعا کروں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ مغفرت کی دعا میں نے کہہ دیا تو مجھے بات اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا ہے سورت توبہ میں آ کر مدنی صورت کیونکہ آخری دور کی صورتیں تھیں تو کہا کہ جناب آپ اپنے باپ کے لیے بھی دعا نہیں کر سکتے۔ اور ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور بردبار انسان تھے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہیں کیا کرتا یہاں تک کہ ان پر یہ واضح نہ کر دے کہ انہیں کن کن باتوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ آسمان اور زمین کی حکومت اللہ ہی کے لیے ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی سرپرست اور مددگار نہیں۔ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم۔ اللہ تعالیٰ نے نبی، مہاجرین اور انصار پر مہربانی کی جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت اس کا ساتھ دیا تھا، اگرچہ اس وقت بعض لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چلے تھے،
پھر اللہ نے ان پر رحم فرمایا، کیونکہ اللہ مسلمانوں پر بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ہوتا ہے نا کہ عام حالات میں کسی کی مدد کرنا آسان ہوتا ہے، مگر یہ یعنی کہ الساعۃ العسرہ، یعنی کہ بہت تکلیف دہ جو ہے نا سچویشن تھی، کون سی؟ جنگ تبوک کے وقت جس طرح لوگوں نے جو ہے نا مدد کی، مگر تنگی کے وقت جب آپ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتے ہیں، اس وقت کچھ اپنے پاس سے نکال کر دوسرے کو مدد کرنا یہ بہت جو ہے نا مشکل دن، اسی کی طرف اللہ تعالیٰ جو ہے اشارہ ہے۔ بعض وقت سرکمسٹانسز پرمٹ نہیں کرتے، بعض وقت چیزیں اپنے خلاف جا رہی ہوتی ہیں، اس وقت کسی کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا اللہ تمہارا سر، یعنی کہ آسمان اور زمین کی حکومت اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی، مہاجرین اور انصار پر مہربانی کی جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت اس کا ساتھ دیا تھا، ٹھیک ہے۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور ان تین آدمیوں پر بھی مہربانی کی جن کا معاملہ ملتوی رکھا گیا تھا۔ کون تھے؟ یعنی جو تین جو صحابی تھے پیچھے جو ہے نا، ہلال بن جو ہے نا امیہ، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی رضی اللہ عنہ، کیا تھے کہ جن کا معاملہ ملتوی ہوا تھا جنگ تبوک کی واپسی کے وقت۔ کتنے تھے؟ یعنی کہ 80 منافقین نے عذر پیش کیا، 7 مسلمانوں کو جو ہے نا معاف کر دیا صدقات لے کر۔ یہ جو تین تھے صحابی، یہ بدری صحابی تھے، کوئی معمولی صحابی نہیں تھے۔ ان کا معاملہ 50 دن ملتوی ہو گیا۔ کیوں؟ 50 دن جنگ تبوک میں لگے تھے، وہ کیا؟ تو اب پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کا معاملہ ملتوی رکھا گیا، حتیٰ کہ زمین اپنی فراخی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جانیں بھی تنگ ہو گئیں، اور انہیں یہ یقین تھا کہ اللہ کے سوا ان کے لیے کوئی جائے نہیں۔ پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی تاکہ وہ توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً توبہ قبول کرتے ہیں۔ یعنی کہ یہ تین صحابی جو تھے ان کے یعنی ان سے کوئی بات نہیں، کیونکہ کمپلیٹ بائیکاٹ ہو گیا تھا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ زمین فراخی کے باوجود تنگ ہو گئی، کیونکہ قتادہ رضی اللہ عنہ کعب بن مالک کے اون کزن تھے، یہ بہت کلوز ایک دوسرے سے، انہوں نے بھی جو ہے ان سے بات کرنا چھوڑ دیا، اور فجر کی نماز میں یہ آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا منہ پھیر لیتے، اور جب یہ مشغول ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھتے۔ یعنی کہ ایک ایسی سچویشن پیدا ہوئی، تو کیا ہے کہ حتیٰ کہ جو ہے نا پورے مدینے کے جتنا بالکل سوشل انٹریکشن ختم ہو گیا تھا، اور کوئی جو ہے ان سے بات کرنے والا نہیں تھا۔ کعب فرماتے ہیں جن دنوں میرے ساتھ صحابہ کی گفتگو بند کی گئی تھی، انہی دنوں میں شام کے عیسائیوں میں سے مجھے ایک شخص ملا، اور اس نے شاہ غسان کا حریر میں لپٹا ہوا خط مجھے دیا۔ یعنی کہ کعب بن مالک شاعر تھے نا، جن کو جبرائیل امین کی تائید نصیب ہوئی تھی۔ تو کہتے ہیں دا مومنٹ، دیکھیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک مشکل ہوئی تو اس کے ساتھ آزمائش بھی کھڑی کر دی۔ جب سارے مسلمانوں نے آپ کو بائیکاٹ کیا تو کیا تھا کہ عیسائیوں کے ایک بہت بڑے شاہ غسان کنگ تھا، اس نے ان کو خط بھیجا، ہم نے سنا کہ تمہارے صاحب نے تم پر تشدد کیا ہے، تم ایسے حقیر آدمی نہیں جسے ضائع کیا جائے، اگر تم ہمارے پاس آ جاؤ تو ہم تمہاری پوری قدر کریں گے۔ یعنی کہ شاہ غسان عیسائیوں کا جو تھا، اس نے آفر دی تھی کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ۔ تو کعب بن مالک نے خط پڑھا، میں نے یہ خط پڑھ کر سمجھ لیا کہ ایک اور آزمائش مجھ پر نازل ہو گئی ہے، چنانچہ میں نے اس خط کو فوراً چولہے میں جھونک دیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آزمائش جب ٹف ہوتی ہے تو مصیبت اللہ تعالیٰ جو ہے نازل کرتے ہیں۔ اور پھر ہوا کیا، غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے کا قصہ بیان کرنے کے بعد کہا، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ اللہ نے کسی شخص کو سچ کہنے کی توفیق دے کر اس پر اتنا احسان کیا ہو جیسا کہ اللہ نے مجھ پر کیا ہے۔ کیا احسان کیا اللہ تعالیٰ نے؟
آپ نے سچ کہا تو تا قیامت تک آپ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دی. یہ سچائی جہاں اخلاص ہوتا ہے، جہاں انسان اپنے آپ سے جب سچا ہوتا ہے، لوگوں سے سچا، اللہ کے خاص کر جو اللہ کے دین کے ساتھ سچا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی ضائع نہیں کرتے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور راز باز لوگوں کے ساتھ رہو. ما کان لأہل المدینة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. اہل مدینہ کے لیے اور ان دیہاتیوں کے لیے جو ان کے گرد و نواح میں بستے ہیں، یہ مناسب نہیں کہ وہ جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جائیں اور اپنی جانوں کو آپ کی جان سے عزیز تر سمجھیں. یہ اس لیے کہ مجاہدین اللہ کی راہ میں پیاس، تھکن، بھوک کی جو بھی مصیبت جھیلتے ہیں یا کوئی ایسا مقام طے کرتے ہیں جو کافروں کو ناگوار ہو یا دشمن سے وہ کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں تو ان کے لیے نیک عمل لکھ دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ یقیناً اچھے کام کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں جب نکلتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ہو وہ لکھ لی جاتی ہے. ہر قدم پر نیک اعمال کا اجر، چاہے وہ تھکاوٹ ہی کیوں نہ ہو. بعض وقت یعنی کہ آپ سم ٹائم تھکن کی وجہ سے آپ کا آؤٹ پٹ کم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ رات کو ہی سوچے، آپ جب لیکچر پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں، یعنی لیسن جب ہوتا ہے آپ کو نیند آنے لگتی، ارے پتا ہے کہ لیسن ختم نہیں ہوا، آپ نیند کو ہٹا دیں. کہتے ہیں کہ وہ جو نیند ہے نا، اللہ تعالیٰ وہ بھی آج اجر لکھ لیتے ہیں. تو یعنی کہ جو بھی آپ کو تھکن پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو قبول کرتے ہیں. واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دیٹ؟ دورہ قرآن میں نیند اتنی آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. پتہ ہے سم ٹائمز ہوتا ہے کہ پتہ ہے کہ ہم کیسے اس کو کنٹرول کریں، اس کا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے نا اجر لکھ لیا جاتا ہے. درس و تدریس کا جو انتظام کرتے ہیں، جو کمیونیکیشن، جو کمیونٹیز آرگنائز ہوتے ہیں، ٹوگیدر ہوتے ہیں، دیکھیں ایک روف کے انڈر ایک پلیٹ فارم پہ لوگوں کو اکٹھے کر کے پتہ ہے کہ یہ جو ہے نا کام کرنا، اللہ کی آیتوں کو ایکسپلین کرنا، یہ سارے جو ہے نا ٹائم کنزیومنگ، انرجی کنزیومنگ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ جو ہے نا لکھ لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی نیت کرے، یعنی بستر پر جانے سے پہلے رات کو تہجد پڑھوں گا، پھر اس پر ایسی نیند کا غلبہ آیا جو اس کو سلا دیا صبح تک، تو اس کی نیند اس کے لیے صدقہ اور اس کے لیے تہجد کا اجر لکھ لیا جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی کہ شوق سے جو کام کیا جاتا ہے تو پتہ ہے کہ نیند کا غلبہ جب آ جاتا ہے، وہ نیند آپ کے لیے صدقہ اور پھر کیا ہے کہ اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھی جاتا ہے. تو اسی لیے جب کبھی اللہ کی راہ میں چھوٹے سے چھوٹا کام ہو تو اس کو حقیر نہ سمجھیں. دین کا علم سیکھنا فرض کفایہ ہے اور جہاد کے لیے علم کا سیکھنا نہایت ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان علم حاصل کرے اور لوگوں کے ساتھ شیئر کرے، یہ ایسا خزانہ ہے جو پتہ ہے کہ جو آپ خرچ کرتے رہے کبھی ختم نہ ہو. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نیز یہ مجاہدین جو بھی تھوڑا یا زیادہ خرچ کرتے ہیں یا کوئی وعدی طے کرتے ہیں تو یہ چیزیں ان کے حق میں لکھ دی جاتی ہیں. اگین اللہ تعالیٰ، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اعمال کا بہترین صلہ عطا فرما دے جو وہ کرتے ہیں. مومنوں کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ سب کے سبھی نکل کھڑے ہوں، یعنی کہ یہ نہیں کہ دین سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے
پوری کمیونٹی نہ، کمیونٹی کو ڈیوائڈ کر دیا گیا، کیا ہر بندہ اپنی اپنی ایکسپرٹیز کے ساتھ جو ہے نا کام کرے گا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ نہ ہے کہ سارے کے سارے کھڑے ہو جائیں. پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہر فرقے میں سے کچھ لوگ دین میں سمجھ پیدا کرنے کے لیے نکلتے، تاکہ جب وہ ان کی طرف واپس جاتے تو اپنے لوگوں کو برے انجام سے ڈراتے. اسی طرح شاید وہ برے کاموں سے بچتے رہیں. یعنی کہ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ دین کا جو ایک کام جو کمیونٹی میں اگر مخصوص یعنی کہ ایک گروپ اٹھ کر اگر یہ کام کر لیں تو تمام لوگوں کی طرف سے کیا ہے کہ یہ کفایت ہے. یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ واعلموا ان اللہ مع المتقین. اے ایمان والو ان کافروں سے جنگ کرو جن کا علاقہ تمہارے ساتھ ملتا ہے، اور ان کے ساتھ تمہیں سختی سے پیش آنا چاہیے، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. یعنی کہ وَلْيَجِدُ فِيكُمْ غَلْظَةً، اسلام جہاد کا حکم دیتا ہے. جہاد کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ کو کیا ہے کہ بلند کرنا ہے. یعنی کہ پھر یہ جو اسلام جب ہم کہتے ہیں تو یہ اٹس اے کمپلیٹ لائف سٹائل ہے. اپنے ایمان کو بچا کر کیا ہے کہ آگے لوگوں تک یہ میسج جو ہے پہنچانا ہے. ٹھیک ہے، نہ کہ جو ہے نا اگر تلوار بلند کرتے ہیں یا لڑائی جھگڑا نہ مال کے لیے نہ دولت کے لیے نہ دنیا کی کسی چیز کے لیے اگر ہے تو وہ پتہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہوتا. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. اور جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو منافقوں میں 6 لوگ ایسے ہیں جو مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کسی کے ایمان میں اضافہ کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اس صورت نے فی الواقع ان کے ایمان میں اضافہ کیا ہے، وہی اس صورت کے نازل ہونے پر خوش ہوتے ہیں. قرآن کیا ہے؟ مومنوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے اور کافروں کے لیے نفرت میں اضافے کا ذریعہ ہے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا كَفَّارًا. یعنی کہ منافقین کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے، کیا تمہیں کچھ سمجھ میں آئی؟ کچھ تمہارے دل کو چھوئی یہ آیتیں؟ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ منافق کیا ہے کہ اس کے ایمان میں اضافہ نہیں، نفرت میں ہی اضافہ ہوگا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم کی صحبت، قرآن سے محبت اور روزہ رکھنا اللہ ان کے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے. عالم کی صحبت، قرآن سے محبت اور روزے رکھنے والے، یہ 3 چیزوں کو کیا ہے؟ جو 3 چیزیں اڈاپٹ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایمان سے بھر دیتا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے تو اس صورت نے ان کی پہلی ناپاکی پر مزید ناپاکی کا اضافہ کر دیا. یعنی کہ قرآن اگر آپ نفرت کے ساتھ بیٹھے تو وہ قرآن آپ کو کیا ہے؟ نفرت سے بھر دے گا، نعوذ باللہ، اور مرتے دم تک کافر کے کافر ہی رہیں. أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ. کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ انہیں ہر سال 1 بار یا 2 بار کوئی نہ کوئی مصیبت پیش آ جاتی ہے، پھر بھی یہ لوگ نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ نصیحت قبول کرتے ہیں. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ منافق آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کی طرف اشارہ کر کے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہیں کوئی مسلمان تو نہیں دیکھ رہا ہے؟ پھر وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں، یعنی آہستہ سے کھسک جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے، اور ان کے دلوں کو راہ حق سے پھیر دیا اللہ نے، کیونکہ یہ لوگ ہیں ہی ایسے جو کچھ بھی نہیں سمجھتے. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. لوگوں تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آیا ہے، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اسے گراں گزرتی ہیں، اور وہ تمہاری فلاح کا حریص ہے، مومنوں پر نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے.
فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اور پھر اگر لوگ اعراض کریں تو ان سے کہہ دیجئے مجھے میرا اللہ کافی ہے. لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی الہ نہیں. علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مشکلات میں یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ قل حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. یہ وہ آیت ہے جو مشکلات پر پڑھی جاتی ہیں. یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. یا رسول اللہ آپ لوگوں کے حریص ہیں لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے لیے، اور اگر آپ کو مشکلات پیش آئے تو آپ جو ہے نا اس آیت کو پڑھیں. اور ویسے بھی ہمارے لیے بھی حکم ہے کہ ہم 7 مرتبہ صبح اور شام کے اذکار میں اگر اس کو شامل کریں تو اللہ تعالیٰ بہت سی پریشانیوں اور پھر کیا ہے کہ یہ آیت ان پریشانیوں کے لیے کفایت بن جاتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہترین لیڈرشپ کوالٹی یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے، بہت حریص تھے لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کو آگ سے بچانے کے لیے. آپ مومنوں کے ساتھ رفیق، حریص اور رحمت تھے. ایک دائی کا خوبصورت کردار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کفر کی طرف جاتے دیکھتے تو تڑپ جاتے. آپ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں لوگوں کو ان کی کمر پکڑ پکڑ کر آگ سے بچانا چاہتا ہوں، مگر تم اس کیا ہے کہ اس آگ کی طرف بھاگتے چلے جاتے ہو. اور اوورآل سورۃ توبہ کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بہترین ٹرانزیکشن جان مال کے بدلے جنت چوائس دے دی، اور جس کو جو ہے یہ سودا کرنا ہے تو اس سودے کے لیے آگے بڑھیں. اور جان کب تک بچا بچا کر رکھیں، اگر نہ بھی آپ نے اس جان کو دی تو بالآخر ملک الموت کو آ کر چھین کر لے ہی جانا ہے. جو اس سے پہلے کیا کم دام میں جو ہے کوئی آپ کی جان کو کوئی بہت ہی کم دام میں خریدیں، آپ کیوں نہیں ایک اچھے دام میں اپنی جان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں. جب جان اور مال کے بدلے جنت ہے تو کیوں نہیں. اور دنیا کے کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو تو وہ کام عبادت بن جاتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آفر دے کر مومنوں کو آنر بخشا ہے. اور توبہ اللہ کی رحمت ہے اور توبہ کے دروازے کھلے ہیں. ہمیں چاہیے کہ کیا ہے کہ ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ہے نا توبہ استغفار کرتے رہیں. اور استغفار بھی کیا ہے کہ جو ہے نا گناہوں کی بخشش اور کیا ہے نعمتوں میں اضافے کا ذریعہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ یونس مکی سورۃ یونس، یونس پیغمبر کے نام سے جو ہے نا یہ سورت جو ہے نا رکھی گئی. اور جو یونس علیہ السلام کون تھے جن کو مچھلی نے نگل لیا تھا، اور آپ کو ذنون بھی کہا جاتا ہے، مچھلی والے صاحب ہود بھی کہا جاتا ہے لقب آپ کا. سورۃ توبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق، اور یونس کا آغاز بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی سے ہی ہے. اور یہ سورت مکی سورت ہے. انٹروڈکشن میں توحید کی دعوت دی گئی، شرک سے روکا گیا، اور اس سورت میں قضاء اور قدر اور ایمان کے متعلق، اور پھر جو ہے نبوت اور ایک جادو میں نہ فرق، کیونکہ اس میں فرعون کا بھی جو ہے آپ کو نبیوں کے احوال بھی ملیں گے، اور یہاں پہ پیغمبروں کا اخلاق بتا دیا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں. جب کبھی حروف مقطعات سے کوئی سورت شروع ہوتی ہے تو دوسری آیت جو ہے کتاب کے ذکر جو ہے آپ کو دوسری آیت میں ملے گا. یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں. اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان هذا لساحر مبین. کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ انہی میں سے ایک آدمی پر ہم نے وحی کی کہ وہ لوگوں کو ڈرائے اور ایمان لانے والوں کو یہ خوشخبری دے کہ ان کے پروردگار کے ہاں ان کے لیے حقیقی عزت اور مرتبہ ہے. اس دعوت پر کافروں نے کہہ دیا کہ یہ تو صاف جادوگر ہیں.
ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر وما من شفیع الا من بعد اذن ذلکم اللہ ربکم فاعبدوا افلا تذکرون۔ یہاں پہ انہوں نے یہ بات کیوں کی کہ جو ہے نا یہ ایک وحی ہے اور خوشخبری ہے، تعجب کیوں ہے لوگوں کے لیے؟ کیونکہ کلام میں اتنا تاثر تھا کہ جب کافر بھی اس کلام کو سنتے تو وہ مسحور ہو جاتے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا رب یقیناً وہ اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر عرش پر قرار پکڑا، اور وہی کائنات کا انتظام چلاتا ہے، کوئی اس کے ہاں سفارش نہیں کر سکتا الا یہ کہ پہلے اس کی اجازت حاصل ہو۔ ان صفات کا مالک ہے تمہارا پروردگار، لہٰذا اسی کی عبادت کرو، کیا تم غور نہیں کرتے؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ستۃ ایام پلاننگ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، اور اللہ کیا ہے کہ اللہ کے مالک ہونے کی اس آیت میں دلیل ہے کہ اللہ کیا ہے کہ مالک ہے، اور پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یدبر الامر، اللہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کائنات کا انتظام چلاتا ہے، اور لہٰذا اسی کی عبادت کرو۔ یہاں پہ نالج بیسڈ عبادت ہے، اگر عبادت کرو تو کیوں کرو؟ کیونکہ یہ ہے تمہارا رب، اور کیا تم غور نہیں کرتے؟ افلا تذکرون الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا، تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے۔ انہ یبدأ الخلق ثم یعید لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون۔ اور وہی خلقت کی ابتدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ ان لوگوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے جو ایمان لائے اور جو نیک عمل کرتے رہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہوگا، یہ اس انکار حق کا بدلہ ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلك الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون۔ وہی تو ہے جس نے سورج کو دیا اور چاند کو نور بنایا اور چاند کے لیے منزلیں مقرر کر دیں تاکہ تم برسوں اور تاریخوں کا حساب معلوم کر سکو۔ اللہ نے یہ سب چیزیں کسی حقیقت غائب کے لیے ہی پیدا کی ہیں، وہ اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتا ہے، چاہے وہ دنیا کا ایمان، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے کہ چاند سورج صرف کیا ہے کہ یہ کیا ہے کہ کیلنڈر ہی نہیں بلکہ دن اور رات کے بدلنے میں، پھلوں میں رس تیزی سے بڑھتا ہے جب چاند میں نا زائد نور ہوتا ہے، جب چاند کی روشنی زیادہ ہوتی ہے تو پھلوں میں رس، یعنی کہ یہ سارے جو ہے کائنات کی چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ ان فی خلق اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون، یقیناً رات اور دن کے عدل بدل آنے جانے میں اور ان چیزوں میں جو اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کی ہیں ان لوگوں کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں جو غلط روی سے بچنا چاہتے ہیں۔ ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون، جو لوگ ہماری ملاقات کے توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر ہی راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، اور وہ لوگ جو ہماری قدرت کی نشانیوں سے غافل ہیں، اولئک مأواہم نار بما كانوا یکسبون، ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ ان کاموں کا بدلہ ہے جو وہ کرتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ دنیا کی زندگی پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں اور وہ ہماری نشانیوں سے غافل ہے، کیونکہ جب انسان دنیا میں زیادہ انگیج ہوتا ہے نا تو اس کو پتہ ہے کہ حقیقت نظر نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مقصد صرف دنیا ہو، دنیا اس کو فخر و فاقے میں مبتلا کر دیتی ہے، جس کا فوکس صرف دنیا ہو تو وہ دنیا کیا ہے کہ اس کو
فقر فاقے میں مبتلا کر دیتی ہے. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجری من تحتهم الانہار فی جنات النعیم. اور ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ ان کاموں کا بدلہ ہے جو وہ کرتے رہے. دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کے ایمان کی وجہ سے ان کا پروردگار انہیں ایسے نعمتوں والے باغوں کی راہ دکھائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نیک اعمال جنہوں نے کیا ان کے لیے دنیا میں جو نیک اعمال کرتے رہے ان کے لیے نیک بدلہ ہے. کس طرح سے اللہ تعالیٰ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اس کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی دنیا کا سکون بھی ادا کرتے ہیں اور آخرت کے لیے بھی. ابن جریر کہتے ہیں ایسا شخص جس کو ایمان کے ساتھ ہدایت ملی، جب وہ اپنی خبر سے اٹھے گا اس کا عمل ایک بہت خوبصورت شکل خوشبو کے ساتھ سامنے آئے گا اور وہ عمل اپنے ساتھی کو گلے ملے گا اور بھلائیوں کی خوشخبری دے گا. وہ پوچھے گا تم کون ہو؟ وہ کہے گا میں تمہارا عمل ہوں. وہ آگے سے آئے گا، پیچھے سے آئے گا اور پہلے کہ اس کی خبر کو روشن کر دے گا یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل کر دے گا. برا عمل اس کے مالک سے چمٹا رہے گا یہاں تک کہ اس کو دوزخ میں لے جائے گا. تو اعمال کیا ہے کہ بیسیکلی ایمان کو بڑھانے کا ذریعہ ہے. یہاں پہ دیکھیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پیچھے ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے اور پھر ان کی پکار کیا ہوگی سبحانک اللہم تحیتہم، اور کیا ہے کہ ان کی پکار یہ ہوگی اے اللہ تو پاک ہے. سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور ان کی آپس میں دعا ہوگی تم پر سلامتی ہو، اور ان کا خاتمہ کلام یہ ہوگا کہ سب طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سب جہانوں کا پروردگار ہے. تو یعنی کہ دنیا میں سلام، اسی لیے دنیا میں سلام کی عادت ڈالنی چاہیے کہ جب کیا ہے کہ فرشتے جب جنت میں اہل جنت جب داخل ہوئیں گے تو فرشتے سب سے پہلے سلام کہیں گے، اور پھر کیا ہے کہ جب اہل جنت میں داخل ہوں گے کہیں گے کیا ہے کہ الحمدللہ. اسی لیے قرآن کا سب سے پہلا ورڈ الحمدللہ، یہ پریکٹس ہمیں دی جا رہی ہے. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اور اگر اللہ بھی لوگوں کو برائی پہنچانے میں ایسے ہی جلدی کرتا جیسے وہ بھلائی کو جلد از جلد چاہتے ہیں تو اب تک ان کی مدت موت پوری ہو چکی ہوتی، مگر اللہ کا یہ دستور نہیں، لہذا جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے انہیں ہم ان کی سرکشی میں بھٹکتے رہنے کے لیے کھلا چھوڑ دیتے ہیں. یعنی کہ ہر غلطی پہ اگر اللہ تعالیٰ سزا دیتے یا پکڑتے تو اس سرزمین پہ کوئی جو ہے نا آدم کی ذات نہ ہوتی. اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دیتے ہیں. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں اپنے پہلو پر بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہر حالت میں پکارتا ہے. پھر جب ہم اس سے وہ تکلیف دور کر دیتے ہیں تو ایسے گزر جاتا ہے جیسے اس نے تکلیف کے وقت ہمیں پکارا ہی نہ تھا. ایسے حد سے بڑے ہوئے لوگوں کو وہی کام اچھے معلوم ہونے لگتے ہیں جو وہ کرتے ہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تکلیف میں یاد رکھتے ہیں. تو ہمارا کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشحال رکھا ہے تو اس وقت ہم کثرت سے اللہ کو یاد کریں. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ
وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين۔ ہم تم سے پہلے کی بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جبکہ انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی۔ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے مگر وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ ہم مجرم لوگوں کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون۔ پھر ان کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں ان کا جانشین بنایا تاکہ دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَ لَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ جب ان کافروں پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے تو کہتے ہیں اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں تبدیلی کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے مجھے یہ حق نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں تبدیلی کروں، میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ قل لو شاء اللہ ما تلوته علیکم ولا ادراکم به فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو میں تمہارے سامنے یہ قرآن نہ پڑھتا اور نہ ہی اللہ تمہیں اس میں آگاہ کرتا۔ میں نے اس سے پہلے تمہارے درمیان اپنی عمر کا بڑا حصہ گزارا ہے، پھر بھی تم سوچتے نہیں۔ یعنی 40 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل جناب مکہ کے ساتھ تھے، تو تمہیں نہیں پتا کہ 40 سال میں نے کوئی ایسا کلام نہیں کیا اور آل آف سڈن اتنا بہترین جامع کلام، تو کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے رسول؟ فمن ازلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح المجرمون۔ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے، ایسے مجرم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو ان کا نہ کچھ بگاڑ سکیں اور نہ فائدہ پہنچا سکیں، اور کہتے یہ ہے کہ اللہ کے ہاں یہ ہمارے سفارشی ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کیا تم اللہ کو ایسی بات کی خبر دیتے ہو جس کا وجود نہ کہیں آسمانوں میں اسے معلوم ہوتا ہو اور نہ زمین میں، وہ ایسی باتوں سے پاک اور بالا تر ہے جو یہ شرک کرتے ہیں۔ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ ابتداً لوگ ایک ہی امت تھے، پھر انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، اور اگر تیرے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی تو جس بات میں وہ اختلاف کر رہے تھے ان کے درمیان اس کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ۔ نیز کہتے ہیں کہ اس پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ غیب کے امور تو اللہ کے اختیار میں ہیں، لہذا تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ۔ اور جب کوئی تکلیف پہنچنے کے بعد ہم انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو پھر یہ ہماری نشانیوں کی مختلف توجیہات پیش کر کے ان میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ کووڈ آیا تو پتہ ہے کہ ہم نے ویکسین انٹروڈیوس کر لی، اور ویکسین چال بازیاں کیا تھی کہ
اتنا پیسہ ہر بندہ جو ہے ایک بزنس بنا لیا. تو جب کبھی اللہ کی طرف سے کوئی ایسی چیز آتی ہے جو مکر و فریب کرنے والے لوگ بجائے اس کے کہ نصیحت حاصل کرتے ہیں اس کو ایک پتہ ہے کہ بزنس بنا لیتے ہیں, اس کو ایک ریزن بنا لیتے ہیں, ایک شغل بنا لیتے ہیں. اور یہ کیا ہے کہ جب مصیبتیں ہٹتی ہیں تو بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر ادا کریں, کہتے کیا ہے کہ یہ ہماری تدبیر تھی, یہ ہم نے جو ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم یقیناً ہمارے رسول فرشتے انہیں لکھتے رہتے ہیں, لکھتے جاتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو. کون سے فرشتے ہیں؟ کرام کاتبین. هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بهم بریح طیبۃ وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصین له الدین لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین. وہی تو ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر میں سیر کراتا ہے حتیٰ کہ جب تم کشتی پہ ہوتے ہو اور وہ کشتیاں باد موافق سے انہیں لے کر چلتی ہیں اور وہ اس میں خوش ہو جاتے ہیں. ایک دم ان کشتیوں کو آندھی آ لیتی ہے اور ہر طرف سے موجوں کی تپیڑ لگنے شروع ہو جاتے ہیں اور انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ اب گھیرے میں آ گئے. تو اس وقت عبادت کو اسی کے لیے خالص ہو کر پکارتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں اس طوفان سے بچا لیا تو ہم شکر گزار بن کر رہیں گے. یعنی کہ جب مشکل آتی تو وہ اللہ کو پکارتے, جب آسانیاں ہوتی تو اپنے بتوں کو پکارتے. فلما انجا, ہمارا بھی یہی رویہ ہوتا ہے نا, سب ٹائمز مشکل ہوتی ہے تو ہم اللہ 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 زیادہ کرتے, جب مشکل نہیں ہوتی ہے تو ہم اللہ کو یاد بھی نہیں. فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحياة الدنيا ثم الينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. پھر جب اللہ نے انہیں بچا لیا تو فوراً حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں. لوگوں دھیان سے سن لو, تمہاری سرکشی کا وبال تمہیں پر پڑے گا. دنیا کی زندگی کے چند روزہ مزے لوٹ لو, پھر تمہیں ہمارے پاس ہی آنا ہے اور ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کرتے ہو. سے کیا پتا چلتا ہے کہ یاد رکھیں دنیا میں رہتے ہوئے جب تک انسان اللہ کو مضبوطی سے نہیں تھامتا تو اس کو دنیا میں سکون آنا نہیں. آج جو اتنی ساری مصیبتیں پریشانیاں, ہر دوسرا تیسرا بندہ جو ہے مینٹل ڈیز آرڈر, ہر دوسرا تیسرا بندہ جو ہے مینٹل ایشوز ہے. کیوں؟ کیونکہ مینٹل ایشوز پتہ ہے کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہوتی, مینٹل ایشوز ریلیٹ ہوتے ہیں اپنی روح سے. جب انسان زیادہ اللہ سے دور ہونے لگتا ہے تو پتہ ہے کہ اس جگہ پہ ایسی جو ہے نا بیماریاں آنے لگتی ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ اس کا وبال تمہیں پر پڑے گا. دنیا کی زندگی کے چند روزہ مزے لوٹ لو اور واپس سے تمہیں ہماری ہی طرف آنا ہے. اب اللہ تعالیٰ دنیا کی مثال کیوں دنیا میں کھو جاتے ہو, کیوں دنیا کو اتنا امپورٹنس دیتے ہو. انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیها اتاها امرنا لیلا او نہارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس كذلك نفصل الآیات لقوم یتفکرون. دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسے ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا, جس سے زمین کے نباتات خوب گھنی ہو گئی, جس سے انسان بھی کھاتے ہیں اور چوپائے بھی, حتیٰ کہ زمین اپنی بہار پر آ گئی اور خوشنما معلوم ہونے لگی اور کھیتی کے مالکوں کو یقین ہو گیا کہ وہ اس پیداوار سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہے. تو یکا ایک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اس کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بنا دیا جیسے کل وہاں کچھ تھا ہی نہ تھا. کأن لم یغنوا فیہا,
اسی طرح ہم اپنے آیات ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو کچھ غور و فکر کرتے ہیں. یعنی دنیا، یعنی قیامت کے دن کیا ہے کہ بالکل یہ دنیا حقیر ہو جائے گی. دنیا کی محبت کیا ہے کہ بیسیکلی انسان انجام کو بھول جاتا ہے، انجام سے بھول جاتا ہے. اور دوسری بات یہاں پہ دنیا کی حقیقت آپ دیکھیں کہ بعض وقت ایک گھر میں بریڈ ونر ہوتا ہے، شوہر، بچے، ایک گھر پتہ ہے کہ چل رہا تھا، اچانک جو ہے نا اس فیملی سے جو ہے نا شوہر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا بیوی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو اس گھر کی سچویشن کیسے بدلتی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ہے کہ دنیا جو ہے نا یہ مت سمجھے کہ اگر یہ دنیا تمہارے جو ہے نا ارد گرد ہے، اگر تمہاری جو ہے نا تمہاری ایک جو ہے نا ہری بھری کھیتی کی طرح ہے، تو یہ مت سمجھے کہ جو یہ ایسے ہی رہے گی. یہ کبھی بھی کیا ہے کہ تمہیں جو ہے یہ ختم ہو سکتی ہے. کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون. اللہ تعالیٰ دنیا کی مثال دے کر بیان کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے کہ اللہ آیات بیان کرتے ہیں کہ غور و فکر کریں. دنیا فنا ہونے والی چیز ہے، یعنی کہ اس فنا ہونے والی چیز کے لیے اپنا قیمتی وقت اور زندگی نہ گزاریں. ہمارا کیا حساب ہوتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں اور ہم میں فرق کیا ہوتا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ ہمارے لیے دنیا میں کوئی کمی پیشی ہوتی ہے تو ہم لڑائی جھگڑا، ہمارا غم کیا ہوتا ہے، ڈپریشن کیا ہوتا ہے، مینٹل ڈیزارڈر کیا ہوتے ہیں. یقین کریں کہ جس کو آخرت سے لگاؤ ہو تو وہ کبھی جو ہے نا مینٹل ڈیزیز کا جو ہے نا شکار نہ ہو. مینٹل سکنس امپاسبل ہے. جس کا فوکس، کیونکہ اس کی زندگی میں گول ہے، جب جس کی زندگی میں گول ہوتا ہے تو اس کا برین ہمیشہ کام کر رہا ہوتا ہے، اس کا فوکس ہوتا ہے. پتہ ہے کہ کہاں پہ جو ہے یہ ڈپریشن اور مینٹل ڈیزارڈرز ہوتے ہیں؟ جہاں برین ایمٹی ہوتے ہیں. جو آخرت کا متلاشی، جو آخرت کو فوکس کرنے والا ہو نہیں سکتا کہ اس کا برین کبھی خالی ہو. وہ اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ اور کیا نیکی کر لوں، اور کیا کر لوں تاکہ میں اس چیز کو پا سکوں، اس چیز کو حاصل کر سکوں. صحابہ رضی اللہ عنہم کی تڑپ یہ ہوتی تھی کہ کیا ہے کہ اور کیا دے دیں ہم. ان کا غم کیا تھا؟ یسألونک ماذا ينفقون، کہ یا رسول اللہ اور کیا ہم خرچ کر دیں، اور کیا دے دیں. اللہ تعالیٰ آپ سے سمجھے قل العفو، جو بھی تمہارے زیادہ ضرورت سے زیادہ ہے دے. تو صحابہ کا غم دینے کا تھا، ہمارا غم کیا ہے؟ سمیٹنے کا ہے، لینے کا ہے. ہم صرف کیا ہے کہ ہمارا یہاں بھی ہو گیا. دیکھیں اگر دنیا میں سب سے بڑے جو ہے نا مظلوم ہے تو ہم یہ، کیونکہ ہمیں وہ نہیں ملا جو اس کو ملا. تو یاد رکھیں ہر مصیبت کی جڑ، ہر برائی کی جڑ کیا ہے؟ دنیا کی محبت. واللہ یدعو الی دار السلام. کہاں کھو گئے ہو، کہاں گم ہو گئے ہو؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تمہیں بلاتا ہے ایسی زندگی پر جو سلامتی کا گھر ہے، دار السلام. وَيَهْدِ مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور اللہ جسے چاہتا ہے اسی کو جو ہے نا سیدھی راہ دکھاتا ہے. اس دار السلام کا راستہ اسی کو ملتا ہے جو کیا ہے؟ جو ہدایت پر ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ دکھانا چاہے. اور کیا ہے؟ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلہ اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون. اور جن لوگوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے ویسا ہی اچھا بدلہ ہوگا اور اس سے بھی زیادہ ہوگا. کیا ہوگا اور زیادہ؟ جنت سے. صہیب رومی رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ایک پکارنے والا ندا دے گا کہ تم سے اللہ نے ایک اور بھی وعدہ کر رکھا ہے جسے وہ پورا کرنے والا ہے. جتنی جنتی کہیں گے کہ کیا ہمارے چہرے روشن نہیں ہوئے، یا اس نے ہمیں دوزخ سے نجات نہیں دی اور جنت میں داخل نہیں کر دیا، تو اب کون سی کمی رہ گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب اللہ تعالیٰ حجاب کو ہٹا دے گا اور اللہ کی قسم جنتیوں کو جو کچھ ہی ملا ہوگا ان سب چیزوں سے زیادہ محبوب اللہ کا دیدار کرنا ہوگا. یعنی کہ یہ حسن زیادہ ہوگا. اور پھر کیا ہے کہ ان کے چہرے کیا ہے؟ بالکل جنتی کے چہرے چمک رہے ہوں گے. والذین کسبوا السیئات
जज़ाउ सय्यतिन बिमिस्लिहा, और जिन लोगों ने बुरे काम किए उनको इतना ही बदला मिलेगा जितनी उनकी बुराई है। वो तरहकुहुम ज़िल्ला, उन पर जिल्लत छाई हुई होगी। मा लहुम मिनल्लाहि मिन आसिम, कोई उन्हें अल्लाह से बचाने वाला ना होगा। कअन्नमा उग़शियत वुजूहुहुम क़तअन मिनल लैली मुज़लिमा उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून, उनके चेहरों पर ऐसी तारीकी छाई होगी जैसे उन पर तारीक रात के पर्दे पड़े होंगे। यहाँ लोग, यही लोग दोज़खी हैं जिनमें वो हमेशा रहेंगे। इसीलिए कहा ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जुल्म से बचो, क्योंकि जुल्म अंधेरों की शक्ल में आए। जुल्म क्या है? क़यामत के दिन जुल्मात है, अंधेरे हैं। क्योंकि जन्नत क्या है, जहन्नम क्या है कि अंधेरी है। वो यौमा नहशुरुहुम जमीआ सुम्मा नक़ूलु लिल्लज़ीना अशरकू मकानकुम अंतुम व शुरकाउकुम फज़य्यलना बैनहुम व क़ाल शुरकाउहुम मा कुंतुम इय्याना तअबुदून, और हमारे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह काफी है। और जिस दिन हम सबको इकट्ठा करेंगे, फिर जिन लोगों ने शिर्क किया था उन्हें हम कहेंगे कि तुम और तुम्हारे शरीक अपनी अपनी जगह पर ठहरे रहो। फिर हम उन्हें अलग अलग कर देंगे तो उनके बनाए हुए शरीक उन्हें कहेंगे कि तुम तो हमारी बंदगी करते ही नहीं थे। क्योंकि दुनिया में झूठ या गलत थे तो वहां पर भी क्या है कि एक दूसरे से झूठ कह रहे होंगे। फ़कफ़ा बिल्लाहि शहीदा बैनना व बैनकुम इन कुन्ना अन इबादतिकुम लगाफिलीन, हमारे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह काफी गवाह है, और अगर तुम करते भी थे तो हम तुम्हारी इबादत से बिल्कुल बेखबर थे। कौन? ये बुत कहेंगे, ओ तुम हमारी इबादत करते थे, हमें क्या पता कि तुम हमारे सामने झुक रहे थे। हुनालिक तबलु कुल्लु नफ्सिन मा अस्लफत व रुद्दू इलल्लाहि मौलाहुमुल हक़ व दल्ल अन्हुम मा कानू यफ्तरून, उस वक्त हर शख्स अपने आमाल को जो उसने आगे भेजे होंगे जांच लेगा और वह सब अल्लाह की तरफ लौटाए जाएंगे जो उनका हकीकी मालिक है, और जो कुछ वो इफ्तरा पर्दाजियां करते रहे सब उन्हें भूल जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे पूछिए, कुल मन यर्ज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्ज़ अम्मन यमलिकु समा वल अब्सार, और वो कौन है जो मुर्दे से जिंदा को और जिंदे से कौन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछिए आसमान और जमीन से तुम्हें कौन देता है, या वो कौन है जो समात और बीनाई की कुव्वतों का मालिक है, और वो कौन है जो मुर्दा से जिंदा को और जिंदा से मुर्दा निकालता है। युखरिजुल हय्य अम्मन यमलिकु समा वल अब्सारा व मन युखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व युखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य व मन युदब्बिरुल अम्र फसयक़ूलून अल्लाह फ़क़ुल अफ़ला तत्तक़ून, तो और वो कौन है जो कायनात का निजाम चला रहा है, वो फौरन बोल उठेंगे कि अल्लाह। फिर उनसे कहिए कि फिर तुम उससे डरते क्यों नहीं। फ़ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक़ फ़माज़ा बअदल हक़्क़ि इल्ला दलाल फ़अन्ना तुस्रफ़ून, और ये है तुम्हारा हकीकी परवरदिगार, फिर हक के बाद सिवाय गुमराही के क्या बाकी रह जाता है, फिर तुम किधर से फिराए जा रहे हो। कज़ालिका हक़्क़त कलिमतु रब्बिका अलल लज़ीना फ़सक़ू अन्नहुम ला युमिनून, इसी तरह आपके परवरदिगार की बात इन बद किरदारों पर सादिक आ गई कि वो कभी ईमान ना लाएंगे। कुल हल मिन शुरकाइकुम मन यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदुहु कुलिल्लाहु यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदुहु फ़अन्ना तुफ़कून, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछिए तुम्हारे शरीकों में कोई ऐसा भी है जो तख्लीक की इब्तिदा भी करता हो फिर उसे दोबारा पैदा भी कर सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिए अल्लाह ही खल्क़त की इब्तिदा भी करता है फिर दोबारा पैदा भी करेगा, फिर तुमसे किसी उल्टी राह पर चलाए, अब फिर तुम कैसी जो है ना उल्टी राह पर चलाए जा रहे हो, यानी कि अल्लाह ताला मालिक है, खालिक मालिक मुदब्बिर है, तो मानने से इनकार क्यों करते हो। कुल हल मिन शुरकाइकुम मन यहदी इलल हक़ कुलिल्लाहु यहदी लिल हक़
افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع ام من لا یہدی الا من یہدی فما لکم کیف تحکمون. آپ ان سے پوچھئے تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کر سکے، یعنی جو بت ہے، کوئی ایسا بت ہے جو تمہیں اللہ سے کنیکٹ کرے؟ آپ کہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، اللہ ہی حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے. بھلا وہ جو حق کی طرف رہنمائی کرے وہ اتباع کا زیادہ حقدار ہے، یا وہ جو خود بھی راہ نہیں پا سکتا الا یہ کہ اسے راہ بتائی جائے؟ پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ وَمَن يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا الظَّنَّ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ. حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ خیال و گمان کے پیچھے چل رہے ہیں، حالانکہ گمان حق کے مقابلے میں کسی کام نہیں آ سکتا. بلا شبہ اللہ خوب جانتا ہے اور جو کچھ کر رہے ہیں. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. قرآن ایسی چیز نہیں جسے اللہ کے سوا کوئی اور بنا سکے، بلکہ یہ تو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور الکتاب کی تفصیل ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے. یعنی کہ قرآن کیا ہے؟ ایک معجزہ ہے. یہ کتاب اللہ کا کلام ہے. انسان کی رہنمائی کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ کتاب کیا ہے؟ یہ جو بھی اس کتاب کو پڑھے گا اس کے اندر عاجزی اختیار کرے گا. اور یہاں پہ ان آیات میں توحید کے دلائل کے بعد پیچھے دلائل دیے گئے. اب قرآن کے بعد صرف اللہ کو ماننا ہی نہیں بلکہ ہدایت کے لیے کتاب ضروری ہے. Is it clear؟ تو صرف کتاب کو ماننا ہی نہیں، ماننا کیا ہے؟ توحید کے دلائل پیچھے دیے گئے. اب کیا ہے کہ قرآن تمہارے لیے ہدایت کے لیے ہے. ام یقولون افترا، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے خود ہی یہ قرآن بنا ڈالا؟ قل فأت بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. آپ ان سے کہیے اگر تم اس بات میں سچے ہو تو تم بھی ایسی کوئی ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جس کو تم مدد کے لیے بلا سکو تو بلا لاؤ. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یأتیہم تاویلہ کذالک کذب الذین من قبلہم فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین. بلکہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا جس کا وہ اپنے علم سے احاطہ نہ کر سکے، حالانکہ ابھی تک اس کی تعویل سامنے ہی نہیں. اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلا دیا جو ان سے پہلے تھے. پھر دیکھ لو ظالموں کا کیا انجام ہوا. وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَن لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ عَالَمُ بِالْمُفْسِدِينَ. ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور کچھ نہیں لاتے، اور آپ کا پروردگار ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے. وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِعَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ. اور اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے کہیے کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل، اور پھر تم اس سے بری ذمہ ہو جو کہ میں کرتا ہوں. وَأَنَا بَرِيٌّ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ. اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کی باتیں سنتے تو ہیں. أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصَّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ. مگر کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں ہاں وہ کچھ بھی سمجھ نہ سکتے ہو. وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ. اور کچھ ایسے ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں. أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ. تو کیا آپ اندھوں کو راہ دکھا سکتے ہیں ہاں وہ کچھ دیکھتے بھی نہ ہو. اصل اندھا پن کیا ہوتا ہے؟ دلوں کا اندھا پن. یعنی کہ آپ جب اہل عرب کو جب آپ پڑھا رہے ہوتے تو دیکھ رہے ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے،
اور جس لیول سے وہ داخل ہوتے مجلس میں اسی لیول سے وہ باہر نکلتے. اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ اصل کیا ہے کہ اندھا پن ان کی آنکھیں نہیں بلکہ دل کا اندھا پن. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا بلکہ لوگ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتے بلکہ لوگ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. اور جس دن اللہ انہیں جمع کرے گا تو وہ یوں محسوس کریں گے جیسے دنیا میں دن کی صرف ایک ساعت یعنی کہ ایک ساتھ 1 گھنٹہ ایک پہر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے. جن لوگوں نے ہماری ملاقات کو جھٹلا دیا تھا وہی خسارے میں رہیں اور راہ راست پر نہ آئے. جس عذاب کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں اس کا کچھ حصہ خواہ آپ کے جیتے جی آپ کو دکھلا دیں یا اس سے پہلے ہی آپ کو اٹھا دیں. یعنی یہ مکی دور کی صورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ ہے کہ جو یہ آپ پر ظلم کر رہے ہیں ان کا انجام ہم آپ کے جیتے جی دکھائیں. جنگ بدر اور پھر بہرحال آپ کے بعد کیا تھا کہ اتنے فتوحات ہوئے. یہ سب پریڈکشن جو ہے نا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیے. انہیں بہرحال ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے. جو کچھ وہ کر رہے تھے اس پر اللہ گواہ ہے. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ. نیز وہ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو دھمکی ہمیں دے رہے ہو. ایک منٹ. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ. یا اس سے پہلے آپ کو اٹھا لیں انہیں بہرحال ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ. ہر امت کے لیے ایک رسول ہے. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. پھر جب ان کے پاس رسول آتا ہے تو پورے انصاف کے ساتھ ان کا فیصلہ چکا دیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. نیز وہ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو جو دھمکی ہمیں دے رہے ہیں وہ کب پوری ہوگی. وَلَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. آپ ان سے کہیے کہ مجھے تو اپنے بھی نفع و نقصان کا کچھ اختیار نہیں مگر جو اللہ کی مشیت ہو. لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ. ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت ہے. إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. جب ان کی یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو پھر ایک گھڑی کی تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی. یعنی کہ اتنا ایکوریٹ جو ہے فرشتے جو ہے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے ذرا سوچو تو اگر تم پر اللہ کا عذاب رات کو یا دن کو آ جائے تو پھر مجرم لوگ آخر کس چیز کی جلدی مچا رہے ہیں. ثم اذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. کیا جب وہ عذاب واقع ہو جائے گا تو اس وقت تم ایمان لاؤ گے. اب تمہیں یقین آ گیا ہے جبکہ اسی کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما كنتم تكسبون. پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ ابدی عذاب کا مزہ چکھو یہ تمہیں انہی کاموں کا بدلہ دیا جاتا ہے جو تم کرتے رہے. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ. نیز وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ آیا یہ واقعی سچ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے میرے پروردگار کی قسم یہ بالکل سچ ہے
اور تم اسے روک نہیں سکتے. یعنی جب قیامت قائم ہوگی تو کسی کے لیے جو ہے نا اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ اس چیز کو روک سکیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہم سٹاپ کرتے ہیں. آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعا نکالنی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أعوذ بك اللهم إني أعوذ بك من جهل السوء من جار السوء ومن زوج تشيبني قبل المشيب ومن زوج تشيبني قبل المشي ومن زوج تشيبني قبل المشيب ومن زوج تشيبني قبل المشي ومن ولد يكون علي ربا يكون علي ربا ومن ولد يكون علي ربا الذي يكون علي ربا ومن مالي يكون علي عذابا ومن مالي يكون علي عذابا ومن خليل ماكر عينه تراني وقلبه يرعاني إن رأى حسنة دفنها إن رأى حسنة دفنها وإذا رأى سيئة أزاءها وإذا رأى سيئة أزاءها ایسی بیوی سے جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے اور ایسے شوہر سے جو بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے اور ایسی اولاد سے جو میرا آقا بن بیٹھے اور ایسے مال سے جو میرے لیے باعث عذاب بن جائے اور ایسے چال باز دوست سے جس کی آنکھ مجھے دیکھ رہی ہو اور جس کا دل میری نگرانی کرتا ہو اور اگر وہ میری اچھائی دیکھیں تو چھپا لیں اور جب برائی دیکھیں تو اسے پھیلا دیں. آمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.